بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ادب کی اہمیت کا موضوع چل رہا تھا۔ ماہ ذی الحج کا یہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ آج قربانی کی کچھ واقعات، کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ موضوع میرا وہی شروع رہے گا، وہ آپ اس طرح سمجھیے کہ یہ قربانی کا واقعہ بھی جو ہوا ہے وہ ادب کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ادب کا پہلو آپ حضرات کو زیادہ تر نظر آئے گا، اس لیے کہ جب انسان کسی کا ادب کرتا ہے تو پھر اس کی ہر بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ تھا، اس میں ہم اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت سارے پہلو نظر آئے گی، بہت ساری بات سیکھنے والی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان، غور سے سننا، مختصر بیان ہے، آپ حضرات غور سے سنیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان ارشاد فرمایا، اے فرشتوں زمین پر دیکھو، جو میرا بندہ ابراہیم ہے، ہم نے اسے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور خلیل کہا جاتا ہے گہرے سے گہرا دوست، خلیل کہا جاتا ہے گہرے سے گہرا دوست۔ اب اللہ کسی کو گہرے سے گہرا دوست بنائے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جب رب نے ارشاد فرمایا، اور کس سے ارشاد فرمایا؟ فرشتوں سے۔ کون ہیں وہ فرشتے؟ جو معصوم، جو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے تو ابھی تک وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ ابھی تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں۔ اتنی عالی شان عبادت کرنے والے فرشتوں کے سامنے رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں زمین پر دیکھو، میرا بندہ ابراہیم جو ہے ہم نے اس سے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس کی بندگی کو دیکھو، اس کی شان کو دیکھو، اس کا مقام دیکھو۔ تو جب فرشتوں کے درمیان رب نے یہ ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی، مالک تو نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے، تو نے مال بھی دیا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال کتنا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا زیادہ مال تھا کہ ان کے پاس جو جانور تھے، اس جانور کے گلے میں جو پٹا ڈالا ہوا تھا وہ بھی سونے کی زنجیر کا تھا۔ اتنا مال خوب اللہ نے نوازا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی مال کے پیچھے نہیں رہے، اتنا مال تھا، مال کے پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے۔ جب اپنا خلیل بنایا تو فرشتوں نے عرض کی، مالک جب اتنا مال دیا ہے تو بندگی تو کرے گا، اتنا مال دیا ہے تو تجھ سے محبت تو کرے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا، فرشتوں یہ بات نہیں ہے، اگر آزمانا چاہو تو میرے ابراہیم کو آزما لو، آزمانا چاہو تو آزما لو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام عطا فرماتا ہے تو پھر آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، اور جب بندہ اسی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اجاگر فرما دیتا ہے اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
فرشتوں نے عرض کی مالک تو نے اتنا مال دیا ہے تو بندگی تو کرے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، اگر چاہو تو آزما لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا ان کے پاس مال تھا، جانور تھے، جتنے سب مویشی تھے، سب کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ وہی فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی دوری پر بیٹھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب اس فرشتے نے اتنا جملہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جب آواز پہنچی تو حضرت ابراہیم بے قرار ہو گئے، میرے رب کی تعریف کون کر رہا ہے، میرے رب کی حمد کون بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے آواز آ رہی تھی وہیں پر پہنچے، دیکھا ایک انسان ہے جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے وہ فرشتہ خاموش ہو گیا، آیا تھا وہ امتحان کے لیے، وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی خاموش ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت دیکھیں، حضرت ابراہیم نے آ کر اسی فرشتے جو انسان کی شکل میں تھا، حضرت ابراہیم نے آ کر کہا اے بندے، میرے رب کی پاکی بیان کرتا تھا، ایک مرتبہ اور سنا دے، میرے رب کی پاکی اور سنا دے۔ تو اس فرشتے نے کہا اے ابراہیم، ابھی تک تو میں اپنی مرضی سے پاکی بیان کرتا تھا، اب اگر تمہیں سننا ہے تو اس کا پیسہ لگے گا، اس کا مال لگے گا، عوض لگے گا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بتا کیا ہے عوض؟ کہا جتنا تمہارے پاس مال ہے، یہ جتنے جانور ہیں 25% دینا پڑے گا، تب میں اللہ کا نام لوں گا، 25% دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم تھے، اللہ کے خلیل تھے، آپ نے ارشاد فرمایا جا دیا، اللہ کا نام تو لے لے، دے دیا مال، اللہ کا نام تو لے، اللہ کی پاکی تو سنا دے۔ فرشتے نے سنائی۔ اب وہ فرشتے کی زبان میں، اس کی آواز میں اتنی کشش تھی، سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا یار ایک مرتبہ اور سنا دے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ فرشتے نے کہا ایسے نہیں، 50% مال دینا پڑے گا۔ کہا جو یہ مانگا وہ بھی دیا، ایک مرتبہ اللہ کا نام سنا دے۔ فرشتے نے پھر سنایا، پھر آپ وجدانی کیفیت میں آئے۔ جیسے فرشتہ خاموش ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا یار ایک بار اور سنا دے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اتنی کشش ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ فرشتے نے کہا 75% جتنا مال ہے سب دینا پڑے گا۔ کہا دے دیا، اللہ کا نام تو سنا دے، وہ بھی مال دے دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی فرشتہ خاموش ہوا، وہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اے بندے ایک مرتبہ اللہ کا نام اور سنا دے۔ کہا ابراہیم جتنا مال ہے سب دینا پڑے گا۔ کون دیتا ہے آج؟ کون اتنا مال خرچ کرتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے خلیل ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ فرشتے نے کہا جتنا مال ہے سب دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب دے دیا، اللہ کا نام تو سنا دے، سب تجھے دے دیا، وہ بھی دے دیا، اللہ کا نام بھی سنا دیا۔ پھر جیسے فرشتہ خاموش ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا یار ایک بار اور سنا دے، یار ایک بار اور سنا دے۔ فرشتے نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب تو مال بچا بھی نہیں، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے انسان، اگرچہ میرے پاس کوئی مال نہیں، میری جان بھی حاضر ہے، یہ میری اپنی جان ہے، میں تیرا غلام بن جاؤں گا، اللہ کا نام سنا دے۔ وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کی مالک حقیقت میں تو نے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے وہ تو اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہے، تیرا ذکر سننے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اتنا بڑا مقام۔ اور پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا، یہاں پہلے اپنی جان کی بات کی، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑا مقام عطا فرمایا، 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، عرض کی مالک مجھے بیٹا عطا فرما، فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بھی اللہ سے اولاد مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے، نیک اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کہ اللہ ربی حبلی من الصالحین، مجھے اولاد عطا فرما لیکن فرما بردار اولاد عطا فرما۔ 90 سال کی عمر میں اللہ مسبب الاسباب ہے، اس عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ بناتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، مفسرین نے بتایا ہے کہ جب 8، 9 یا 13 سال کی جب حضرت اسماعیل کی عمر ہوئی، اب 90 سال کی عمر میں دعاؤں کے ذریعے جس سے مانگا ہو تو پھر باپ محبت بھی اتنی کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو اللہ کے خلیل، لیکن بیٹے سے بھی محبت تھی، اتنی تمناؤں کے ساتھ اتنی دعاؤں سے مانگا تھا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان اظہار فرمایا تو فرشتوں نے کہا مالک اب تو بیٹا پیدا ہو گیا ہے، تیرا خلیل تو اس کے بیٹوں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اسماعیل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں، اگر آزمانا چاہو تو اس میں بھی آزما لو،
بیٹے میں آزمانا چاہو تو اس میں بھی آزما لو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب بلوغت کی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے، یہ قرآنی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا اے میرے بیٹے. قرآن نے ہمیں دستور دیا ہے، مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے بات کرے تو اس طرح کہے اے میرے بیٹے. اس میں محبت ہے. بیٹا کہہ کے بھی باپ بلا سکتا ہے، لیکن اے میرے بیٹے کہہ کر بلائے تو محبت اور زیادہ بڑھتی ہے. اب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جب باپ اتنی محبت کرے گا تو پھر بیٹا بھی ایسا ہوگا. باپ کمال والا ہوگا تو بیٹا بھی کمال والا ہوگا. باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا ہے میرے بیٹے تیری مرضی کیا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی قال یا ابتی. قال یا ابتی. یہاں حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے بیٹے. تب حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے میرے ابو، اے میرے والد. صرف باپ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن کیا کہا اے میرے والد افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے. آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر دیجئے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جب حضرت ابراہیم نے تیز چھری لے کر حضرت اسماعیل کو جب لٹایا تو حضرت اسماعیل، ادب دیکھیں کتنا ادب تھا، ادب کا پہلو کیسا نظر آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کیا ابا جب مجھے آپ ذبح کرو تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور میرے پورے جسم کو باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ باندھ دیا، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی، اور مینا کی وادی میں جب اپنے بیٹے کو لٹایا کیسا منظر رہا ہوگا. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لٹایا ہوگا. وہ منظر، اس کے الفاظ میرے پاس نہیں، آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا. چھری چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن چھری چلتی نہیں ہے. دوسری مرتبہ چھری کو تیز کرتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں، لیکن اسماعیل کے حلقوم پہ چلتی نہیں. آپ تیسری مرتبہ جلال میں آتے ہیں اور حضرت ابراہیم اسی چھری کو وزنی دار پتھر پہ پھینکتے ہیں. جیسے وزنی دار پتھر پہ پھینکا چھری نے کام کیا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. جیسے ہی پتھر دو ٹکڑے ہوا تو حضرت ابراہیم نے اسی چھری سے کہا چھری تیرا کام تو ایک کاٹنا، تیرا کام ہے کاٹنا. میں اسماعیل کے حلقوم پہ چلاتا ہوں تو چلتی کیوں نہیں؟ تو اسی چھری کو اللہ نے زبان عطا فرمائی. اسی چھری نے اپنی زبان سے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا اے ابراہیم آگ کا کام بھی ہے جلانا، آگ کا کام بھی ہے جلانا. جب نمرود کی آگ میں آپ کو پھینکا گیا تھا تو رب نے ارشاد فرمایا تھا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اب وہ چھری نے کہا ابراہیم آگ کا کام ہے جلانا، لیکن رب نے ارشاد فرمایا اسی آگ سے ایک مرتبہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. چھری نے کہا ابراہیم آگ کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا، آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور مجھے رب نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے حلقوم پہ چلنا مت، اسماعیل کے حلقوم پہ چلنا مت. یہ کیا شان تھی، کیسا منظر تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی بات سنی، پھر اسے تیز کیا، اپنے بیٹے کو لٹایا اور پھر زور سے پورا وزن لگا دیا. 90 سال کی عمر ہے، جتنا وزن تھا سارا وزن چھری پہ لگا دیا. اور جب چھری چلی حضرت ابراہیم تو خوش ہوئے، لیکن جیسے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا سامنے جبریل بھی کھڑے ہیں، اسماعیل الگ کھڑے ہیں، اور جسے ذبح کیا ہے وہ دمبا ہے. جیسے ہی منظر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، پاس ہی میں حضرت جبریل کھڑے تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فوراً حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری قربانی کو بھی زندہ رکھیں گے، اور تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلا ہے قیامت تک ہم اسے بھی زندہ رکھیں گے. حکم دیا تھا
کہ جیسے ہی نوزل جہاں تاریخ ہو جائے اس کے بعد ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. رب نے ارشاد فرمایا تیری قربانی کو بھی زندہ رکھیں گے اور تیری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ہم اسے بھی زندہ رکھیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے جو صاحب نصاب لوگ تھے ان پر قربانی کو واجب کیا. یہ پوری قربانی کا واقعہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, لٹا دیا. مقصد کیا تھا؟ فقط اللہ کی رضا. آج اسی رضا کے لیے ہمیں بھی قربانی کا حکم دیا ہے, لیکن ہم اپنی قربانی میں دیکھ لیں کیا ہماری قربانیاں ایسی ہے؟ کیا جیسے ہی حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو, آج اگر ہمیں حکم دیا جاتا کہ بیٹے کو صرف ذبح نہیں, بیٹے کو لیٹاؤ اور بیٹے کے گردن پر چھری رکھو, اگر ہمیں صرف اتنا حکم دیا جاتا کہ بیٹے کو لیٹاؤ اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو, ہم یہ بھی نہ کر سکتے, ہم سے یہ بھی نہ ہو سکتا. لیکن فرمایا کہ جانور قربان کرو, اور جانور جو قربان کرو اس کے لیے بھی شریعت نے کیسا حکم دیا. جس جانور کو تم اللہ کے نام پر قربان کرو اسے تم کھا بھی سکتے ہو. لیکن آج ہماری نیت دیکھ لیں, کیا ہماری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے؟ آج ہم جانور لیتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا جانور اچھے سے اچھا فربا ہونا چاہیے. جس کو اللہ کے نام پر تم قربان کرتے ہو جانور اچھے سے اچھا فربا ہونا چاہیے. اچھے سے اچھا فربا ہونے کے لیے تو سرکار نے بتایا ہے, لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ جانور کے گلے میں رسی ڈال کر گھمایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے دیکھا میرا جانور کیسا ہے, دیکھ دیکھ میں کیسا بکرا لایا ہوں, دیکھ دیکھ میں کیسا پاڑا لایا ہوں. اس کا حکم نہیں. اگر اس میں ذرہ برابر ریاکاری آ گئی, ذرہ برابر لوگوں کے سامنے دکھاوے کی بات آ گئی تو سنو, سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے علاوہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسی بندے سے ارشاد فرمائے گا اے بندے تو نے فلاں نیک کام میرے لیے نہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا, آج قیامت کا دن ہے, ثواب چاہیے تو انہی سے لے لے جن کو دکھاوے کے لیے کام کیا تھا. آج ہم اگر قربانی کو صحیح اندازے سے کر لیں, ہماری قربانیاں, آج انسان سب کچھ مال ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا پیسہ خرچ ہو جائے گا. آج کئی لوگ قربانی سے بھاگتے ہیں. استطاعت ہوتی ہے بکرے کی, غور سے سننا, اس انسان کے پاس استطاعت ہے کہ وہ اکیلا اتنا پیسہ ہے کہ وہ بکرا ذبح کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی ڈھونڈتا ہوگا حصے والی کہاں ہے. پھر انسان یہ سمجھتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا. سنو, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس مال کو بڑھاتا ہے. آپ قربانی کے جانور کو دیکھ لیں, روز کتنے کٹتے ہیں, کتنے ذبح ہوتے ہیں, قربانی کے ایام میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں. لیکن وہ جانور جب اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں تو جانور میں برکت بھی آپ دیکھ لیں, اور دوسرے جانور کو دیکھیں جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے, ان کے یہاں بچے بڑھتے تو ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. لیکن جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے. اگر آج اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے, اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ہم اچھے سے قربانی کریں, اور قربانی فقط اس نیت سے کریں کہ اللہ کا مجھے یہ حکم ہے, اسلام کا حکم ہے, یہ فقط قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.